سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت عاشق رسالت رفیع الدرجت سنیوں کی جان ہماری پہچان امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ذرے جھڑ کر تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے، ایسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا بول بالے میری سرکاروں کے۔ فرماتے ہیں میرے امام کے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ وہ اعلی حضرت جن کی کاوشوں کی بدولت آج ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں اہل سنت والجماعت کا دامن مسکرا رہا ہے، وہ اعلی حضرت جن کی محنتوں کے سبب آج ہمارے اور آپ کے سینوں کے اندر ایمان محفوظ ہے، وہ اعلی حضرت جن کے قدوم میمنت نزوم کے سبب خانقاہوں کا وقار آج تک عمل میں ہے، وہ اعلی حضرت جنہوں نے 72 عقائد کے قبہ و مینار کو مسمار کیا ہے، وہ اعلی حضرت جنہوں نے الدولت المکیہ کو لکھ کر کے امریکہ کے سائنسدانوں کو بھی حیرت میں ڈال دیا ہے، وہ اعلی حضرت جنہوں نے اہل سنت والجماعت میں قیامت تک پیدا ہونے والے ہر ایک فرد پہ کنز الایمان عطا کر کے احسان عظیم کیا ہے، وہ اعلی حضرت جن کی بارگاہ میں غوث الاعظم کے کرامتوں کی عظیم الشان چھتریاں تقسیم ہوتے ہوئے نظر آتی ہو، وہ اعلی حضرت جہاں غریب نواز کے غریب پروری کے سکے کھنکتے ہوئے نظر آتے ہو، وہ اعلی حضرت جہاں سرکاران غازی کے جہاد کی کرنیں تقسیم کی جاتی ہو، وہ اعلی حضرت جہاں سرکاران مہرنہ شریف کے فیوز و برکات تقسیم کیے جاتے ہو، وہ اعلی حضرت جہاں خانقاہ مسولی کے عشق کی زنجیر میں قید کیا جاتا ہو، وہ اعلی حضرت جہاں سرکار وارث دیوا سے محبت کرنے کی کتابیں تقسیم کی جاتی ہو، وہ اعلی حضرت جہاں امام اعظم ابو حنیفہ کے مسلک پہ چلنے والا ایک سچا راہی بنایا جاتا ہو، اتنا بڑا عاشق، اتنا بڑا فقیہ، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا محدث جس نے 1200 سے زائد کتابیں لکھی ہو، لیکن جب انکساری کی چادر اوڑا میرے امام نے تو فرماتے ہیں بقار خیش خیرانم اغسنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بقار خیش خیرانم اغسنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغسنی یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، مریض درد سیانم اغسنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی جس نے لفظ کن سے لوح و قلم بنایا، وہی جس نے لفظ کن سے لوح و قلم بنایا، کعبہ مقدسہ کو بیت الحرم بنایا،
جس ذات وحدہ نے عرب و عجم بنایا، وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ غوث اعظم شاہ جیلانی کا ہے فیض و کرم، غوث اعظم شاہ جیلانی کا ہے فیض و کرم، دور رہتے ہیں حوادث ہو یا ہو رنج و علم، اس لیے تو شان سے کہتے تھے اور کہتے ہیں ہم، قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم، دمزہ شیخ احمد رضا خاں قطب عالم میزنم، میدان علم و فن پہ اجارہ رضا کا ہے، میدان علم و فن پہ اجارہ رضا کا ہے، تقوی بلند فتوی انوکھا رضا کا ہے، شمسی بتائے کیا بھلا کیا کیا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، بزرگوں کا کرم ہے ہر گھڑی آباد رہتا ہوں، بزرگوں کا کرم ہے ہر گھڑی آباد رہتا ہوں، تصور میں کبھی اجمیر یا بغداد رہتا ہوں، محبت سے نجم شمسی مجھے سب لوگ کہتے ہیں، منور شاہ کے شہر الہ آباد رہتا ہوں، محبت اور اخلاص کی پاکیزہ بارگاہوں میں نجم شمسی سلام محبت عرض کرتا ہے، سلام کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، آپ جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام، یعنی اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے۔ تو آئیے ہم اور آپ مل کر کے ایک دوسرے کی سلامتی کی دعا کر لیں، محبتوں کے ساتھ میں آپ کو سلام کروں، میرے سلام کی گواہی آپ جواب کی صورت میں دیں، آپ کے جواب دینے کی گواہی وہ مقدس فرشتے دیں جو ہماری آج کی اس خوبصورت محفل میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام و کلام کے بعد ہمیں اور آپ کو سب سے محترم کام کرنا ہے، وہ کام جو درود شریف کی صورت میں ہے۔ آئیے ہم اور آپ مل کر کے مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت شہریار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا معراج کے دولہا ہم غریبوں کے غمگسار سیاح لامکاں سرکار عبد تراب حضور تحیت و ثنا کی بارگاہ میں درود شریف کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر نذران عقیدت پیش کریں، بس اس خیال کے ساتھ میں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص میری بارگاہ میں رسمی طور سے درود پڑھتا ہے، یعنی اگر اسے کہا جائے کہ درود پڑھو اور وہ ایسے ہی زبان سے درود پڑھ لے تو فرشتے اس کے پڑھے ہوئے اس درود کو میری بارگاہ میں لا کر کے پیش کرتے ہیں، لیکن میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو میری بارگاہ میں دل سے درود پڑھتا ہے، محبتوں کے ساتھ درود پڑھتا ہے، عشق میں ڈوب کے درود پڑھتا ہے، اس کی آواز کو میں خود سنتا بھی ہوں اور اس کو پہچانتا بھی ہوں۔ یہ کس نے کہا؟ یہ میرے آقا نے کہا ہے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ دنیا کے بڑے بڑے ڈاکٹرز، بڑے بڑے انجینئرز، بڑے بڑے عقلاء، بڑے بڑے جدد حضرات کی باتیں جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن مدینے والے کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ الحمدللہ حضور سے محبت کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں، غوث الاعظم سرکار کی یہ پاکیزہ محفل جہاں کی پاکیزہ زمین پر بیٹھ کر کے ہم اور آپ آسمان والوں کی باتوں کو سن رہے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ کل کسی دکان پہ، کل کسی چوراہے پہ، بازار میں، روڈ کے کنارے اگر کوئی آپ کی کلائی تھام کر کے یہ پوچھ سکتا ہے کہ کل آپ کے جلسے میں یہ اعلان کیا گیا کہ آقا نے فرمایا ہے، مدینے کے تاجدار نے فرمایا ہے کہ جو محبت کے ساتھ میری بارگاہ میں درود پڑھتا ہے اس کی آواز کو میں خود سنتا بھی ہوں اور اس کو پہچانتا بھی ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ یوسف پور محمد آباد کی زمین ہے، اگر
کوئی شخص چاہے جتنے ہی زور سے بولے ہماری اور آپ کی آواز 2-4 کلومیٹر تک نہیں پہنچ سکتی ہے. چیخ چیخ کر پورے محمد آباد والے مر بھی جائیں تب بھی ہماری آواز غازی پور ریلوے اسٹیشن نہیں پہنچ سکتی ہے. تو تقریباً 5646 کلومیٹر کا سفر مدینہ شریف کا ہے محمد آباد کی زمین سے. تو ہماری آواز مدینہ شریف کی بارگاہ تک کیسے پہنچ سکتی ہے؟ تو بس ایک بات سن لیں، یہ علماء بیٹھے ہیں انشاءاللہ یہ میری نقابت کی زلفوں کو سنواریں گے. میرے آقا کی ایک بیوی ہے جو الحمدللہ ہم سب تمام تر مسلمانوں کی ماں ہے، جنہیں ہم اور آپ محبتوں کے ساتھ میں امی خدیجہ کے نام سے جانتے ہیں. امی خدیجہ نے عرض کیا پیارے آقا سے کہ آقا بتائیں ہمارا اور آپ کا ایک بچہ تھا جو بچپن میں انتقال کر گیا، آقا بتائیں ہمارا بچہ کس حالت میں ہے؟ الحمدللہ امی خدیجہ کا عقیدہ ہم اہل سنت والجماعت کے عقیدے کے مطابق ہے. امی خدیجہ یہ جانتی ہے کہ مرنے والوں کی کوئی خبر دے سکتا ہے تو صرف مدینے کے تاجدار دے سکتے ہیں. الحمدللہ شاعر اہل سنت، شاعر مسلک اعلی حضرت بلبل باغ مخدوم اشرف جناب محترم بھائی ہلال رضا ٹانڈوی کے منبر رسول پر آمد ہے. میں آپ جیسی خوبصورت سماعتوں کی طرف سے ان تمام تر عرش نشین شخصیات کا بہت بہت استقبال کرتا ہوں. امی خدیجہ جانتی ہے کہ مرنے والے کی اگر کوئی خبر دے سکتا ہے تو صرف وہ مدینے کے تاجدار دے سکتے ہیں. بہت غور سے میری باتوں کو سن لیں. ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد مجھے کسی محفل میں بولنے کا موقع ملے یا نہ ملے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد آپ کو کسی جلسے، کسی کانفرنس، کسی بس، کسی محفل، کسی جلسے میں بیٹھنے کا موقع ملے یا نہ ملے. یہ غوث اعظم کی محفل ہے. غوث اعظم ارشاد فرماتے ہیں کہ جسے زندگی جینے کا ڈھنگ سیکھنا ہو وہ شیخ عبد القادر کے 2 جملوں کے درمیان میں رہا کرے. غلاموں نے عرض کیا سرکار وہ 2 جملہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں شیخ عبد القادر کہ وہ 2 جملہ چھوٹا کاف اور بڑا کاف ہے. یعنی جب تم کوئی لباس پہنو، کوئی کپڑا پہنو تو یہ سوچ کر کے پہنو کہ ہو سکتا ہے کہ آج کے بعد میرے احباب، میرے گھر والے مجھے کفن پہنائے. بڑے کاف کا مطلب قبر ہے. جب تم کسی کی دعوت پہ جاؤ، کسی منزل پہ جاؤ، کسی کے گھر جاؤ تو یہ سوچ کر کے جاؤ کہ ہو سکتا ہے میرے آنے والی جو منزل ہے وہ قبر ہے. تو بڑے غور سے میری باتوں کو سن لیں. امی خدیجہ کا عقیدہ کہ الحمدللہ مرنے والوں کی کوئی خبر دے سکتا ہے تو صرف مدینے کے تاجدار دے سکتے ہیں. امی خدیجہ نے عرض کیا سرکار ہمارا اور آپ کا ایک بچہ جو بچپن میں انتقال کر گیا، آقا بتائیں ہمارا بچہ کس حالت میں ہے؟ آقا مسکراتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں خدیجہ اپنا بچہ تو جنت میں ٹہل رہا ہے. ذرا کہہ رہے سبحان اللہ. پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں خدیجہ اپنا بچہ تو جنت میں ٹہل رہا ہے. ایک سوال یہ بنتا ہے کہ ایک تو مرنے والے کی خبر دینا اور وہ جس حال میں ہے اس کا پتہ بتانا. امی خدیجہ کا سوال، امی خدیجہ کے سوال کا جواب میرے آقا نے دیا. بات مکمل ہو گئی لیکن میرے آقا نے اس سوال کو ذرا سا اور ٹف کر دیا اور مشکل کر دیا. پیارے آقا فرماتے ہیں خدیجہ کیا تم اپنے اس بیٹے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہو؟ یعنی ایک مرنے والے کی خبر دینا، جس حال میں ہے اس کا پتہ دینا اور اسے بالکل لائیو دکھا دینا. آقا فرماتے ہیں خدیجہ کیا تم اپنے اس بیٹے کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہو؟ اب امی خدیجہ کا عقیدہ سنیں. امی خدیجہ عرض کرتی ہے نہیں میرے سرکار نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اپنے دیکھے ہوئے سے زیادہ مجھے آپ کے کہے ہوئے پہ بھروسہ ہے. پاکستان کے شاعر حفیظ طیب نے بہت پہلے کہا تھا کہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ، اے خاطئے برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے سنیدہ. تو آئیے جتنے بھی حضور کے غلام بیٹھے ہیں، واقعی اگر آپ حضور کی محفل میں بیٹھے ہیں، حضور کی محبت میں بیٹھے ہیں، حضور کے عشق میں بیٹھے ہیں، حضور کی غلامی کا پٹا اگر آپ کے گلوں میں مسکرا رہا ہے تو بڑے ادب اور احترام کے ساتھ میں حضور کی بارگاہ میں درود شریف کی ڈالی محبت کی تھالی میں سجا کر کے نذرانِ عقیدت پیش کریں. پڑھیں بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد ربارک وسلم صلی اللہ علیہ
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آج کا یہ روح پرور اجلاس دل نواز پروگرام اور مشام جاں کو معطر کرنے والی تقریب، جس میں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہو رہا ہے، انوار و تجلیات کی عطر بیز بہاریں پڑ رہی ہیں، خداوندی انعام و اکرام و ربانی توجیہات و عنایات کی برسات ہو رہی ہے۔ اس نبی برحق رسول معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت و رفعت اور ان کی شان و شوکت کا ترانہ گنگنانے کے لیے، ان کی آمد کے گن گانے کے لیے ہم سب انعقاد پذیر ہیں۔ اللہ کے محبوب کے محبوبین بندوں کا ذکر کرنے کے لیے الحمدللہ آج اس پاکیزہ زمین پر بیٹھ کر کے ہم اور آپ آسمان والوں کی باتوں کو سن رہے ہیں۔ میں آپ حضرات کو بہت بہت مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ اس علاقے میں رہنے والے میں تمام تر خوبصورت سماعتوں کے مالکان سے یہ بڑے ادب کے ساتھ میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کی اس علاقے میں، آپ کے محلے میں، آپ کی اس محبتوں کی بستی میں سرکار غوث اعظم کے نام کی ایک پاکیزہ تقریب جس کا انعقاد عمل میں لایا جا چکا ہے، میں آپ حضرات سے گزارش کروں کہ روزانہ نہ تو اللہ ہمیں اور آپ کو ایسی محفلوں میں بیٹھنے کی توفیق دیتا ہے، لیکن ہر شخص نہ تو نبی کی نعت پڑھتا ہے، نہ نبی کا ذکر کرتا ہے، نہ نبی کی نعت کی پاکیزہ محفلوں میں شرکت کرتا ہے۔ یہ کام وہی کرتا ہے جسے خدا توفیق دیتا ہے۔ تو آپ حضرات کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے کہ 365 راتوں میں سے ایک رات حضور کے ذکر کے لیے آپ قربان کر رہے ہیں، صرف کر رہے ہیں۔ میں آپ حضرات کو بہت بہت مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں ان سبھی لوگوں سے ادب کے ساتھ میں گزارش کروں گا کہ اگر آپ کی یہ خواہش ہو کہ علماء کرام کے پاکیزہ تقریر کی کنگھیوں سے آپ کے بدعقائد کی زلفیں سواری جائیں، اگر آپ کی یہ تمنا ہو کہ علماء کرام کے پاکیزہ چہروں کی زیارت سے آپ کی آنکھوں کی روشنائی میں اضافے کا سبب پیدا ہو، علماء کرام کی پاکیزہ تقریر کو سننے کے بعد آپ کے اعتقاد کے بازو مضبوط ہو جائیں، آپ کے دلوں کے فریم میں کردار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت تصویر جذبہ ہو جائے، شعراء کرام کے پاکیزہ فکر کے اور نئے مفاہیم و مطالب کے پاکیزہ غازے سے سجے ہوئے خوبصورت اشعار کی رسیوں میں ایک ہو کر کے اگر آپ کی پاکیزہ سماعت سرحد مدینہ شریف کے قریب ہو سکے، تو میں آپ حضرات سے بڑے ادب کے ساتھ میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ جشن غوث اعظم کی اس پاکیزہ محفل میں آپ حضرات جلد سے جلد تشریف لائیں، اس لیے کہ آپ دیکھیں گے کہ اسی منبر رسول کی پاکیزہ ایک ادبی مذہبی دینی کتاب کی صورت میں آپ کی آنکھوں کی روشنائی میں اضافے کا سبب پیدا کرنے کے لیے یہ قصبہ یوسف پور محمد آباد کی تمام درسگاہوں کے اساتذہ اکرام و دیگر مساجد کے ائمہ اکرام و دیگر خانقاہوں کے تقدس کو اپنے سینے میں بسا کر کے جینے والے مشائخ اعظام الحمدللہ منبر رسول پہ تشریف فرما ہے، وہیں پر آپ دیکھیں گے کہ ازہر ہند جامعہ اشرفیہ مبارک پور عربک یونیورسٹی کے ایک سینئر استاذ خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلی حضرت و تاج شریعت استاذ الاساتذہ نباز قوم ملت حضرت علامہ مولانا مفتی مسعود احمد صاحب برکاتی الحمدللہ، جن کی تقریر نہ صرف یوپی میں ہوتی ہے، جن کی تقریر نہ صرف کشمیر کے ساحلی علاقوں میں ہوتی ہے، الحمدللہ ہندوستان کے باہر نہ جانے کتنے ملکوں میں جن کی تقریر سنی جاتی ہے، الحمدللہ آج کے اس تمام تر کارکنان میں راجو بھائی نے اور ان کے تمام تر برادران نے الحمدللہ اس خطیب کو بلانے میں کامیابی حاصل کر لی۔ میں آپ حضرات کو بہت بہت مبارکباد پیش کر رہا ہوں۔ وہیں پر آپ دیکھیں گے ہندوستان کی زمین پہ سب سے بڑے مدد کے طبیب سرکار مخدوم اشرف کی بارگاہ سے تعلق رکھنے والا ہندوستان کا ایک بہت ہی خوبصورت لہجہ شاعر اہل سنت شاعر